بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. نئی صبح، نئی امیدیں اور بہت سارے نئے خوابوں کے ساتھ جی اٹھا پاکستان. میں ہوں ثنا امجد. امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں. اور موسم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ اس وقت کافی تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ تبدیلی جو ہے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ جن کی شاید کہیں نہ کہیں امیونٹی بہت کمپرومائز ہوئی بھی ہوتی ہے، تو وہ اکثر موسم کی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. گلا خراب، فلو، سر کا بھاری پن. اور پچھلے کچھ 3 دن سے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی عجیب سا وزن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. اینڈ کوشش میں نے یہی کی کہ وہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں جی اگر فلو ہو رہا ہے تو کوئی دوا نہ لی جائے اور بس ایسے ہی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیے جائیں کہ آپ کوئی جو شاندہ پی لیں، کوئی کہوہ بنا کے پی لیں، اسٹیم لے لیں. یہ سب کے باوجود بھی لیکن آج کل کا موسم اور یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ کو اینٹی بایوٹکس پر آنا ہی پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر کی رائے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ہلکا پھلکا بخار یا اسنیزنگ یا گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے تو یس آپ ایک دن اپنی نارمل جو آپ کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ یا گھر میں جو بتایا جاتا ہے کہ جی کہوہ پی لو یا یہ کر لو یا اسٹیم لے لو یا تھوڑا جسم کو گرم کرو، پسینہ آئے گا تو بخار نکل جائے گا، یہ سب ضرور ٹرائی کیجیے. لیکن آج بخار میں ڈینگی بھی ہے، ملیریا بھی ہے اور ابھی تک کرونا بھی موجود ہے. تو اس لیے اس طرح کا کوئی بھی سمٹم اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیے اور پراپر انویسٹیگیشن جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اپنا علاج شروع کیجیے. میں اور آپ یہ کوئی نہیں ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ نہیں جی بہت کڑوی ہوتی ہے دوا، میں نے نہیں کھانی. دوا کی اگر جسم کو ضرورت ہے تو ہم نے دوا کھانی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جو اندر ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ اچانک سے کسی بڑے حادثے یا خدشے کا سبب بن سکے. ہم نے اکثر اپنے ارد گرد یہ سنا ہوگا، میں نے ایسی چیزیں بہت بار سنی. میں نے ایک بار پہلے بھی شیئر کیا تھا، آج پھر جب یہ پروگرام کرنے جا رہی ہوں تو میں شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ آج کا پروگرام اس لیے نہیں کیونکہ یہ جی اٹھا پاکستان ہے آپ دیکھیں، آج کا پروگرام اس لیے دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی انفارمیشن جو میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہمیں جاننے کو ملے گی. اور اس انفارمیشن کو پھر آپ اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو، پیاروں کو شیئر بھی کیجیے گا کہ اکثر ہماری غلطی کی وجہ سے، نیگلیجنس کی وجہ سے ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے مسلسل سر میں درد ہو رہا ہے یا کبھی سینے میں درد اٹھ رہا ہے، اور ایک دم سے جو ہے جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا چہرہ تبدیل سا ہو جاتا ہے، یا مجھے ایک لمحے کو ایسا لگتا ہے کہ جی مجھے کچھ، میں بے ہوش سا ہو گیا تھا یا مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اور کچھ ہی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈز کا یہ گیم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں. میں ذکر کر رہی ہوں اسٹروکس کا، میں ذکر کر رہی ہوں پیرالیسس کا. یہ جو سارے پرابلمز ہیں یہ جو اچانک سے ہوتے ہیں، اور ان کا اچانک سے ہونا آپ کے جسم میں ایک بہت بڑی تبدیلی یا معذوری یا اللہ نہ کرے موت کا سبب بن جاتی ہے. کیا یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے خبر ملتی ہے کہ جی اس کو تو اسٹروک ہوا ہے اور اب وہ بس بستر پر آ گیا ہے؟ ایک چلتا پھرتا انسان جو بہت اچھی لائف گزار رہا ہوتا ہے. اچھا یہ کہنا کبھی کبھی مجھے بڑا سا ایسا لگتا ہے کہ سیلفش ہو کر میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جی گھر کا کمانے والا انسان جو ہے اس کو اسٹروک ہو گیا اور اب وہ گھر بیٹھ گیا ہے، اب باقی کیسے کمائیں گے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ آپ سوچیں آپ کے گھر کا وہ شخص جو آپ کی زندگی کی خوشحالی کو آگے لے کر چل رہا ہے، جو سب کو آگے لے کے چل رہا ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو اسٹروک ہو گیا ہے اور اب وہ بستر پر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اس طرح کی کہانیاں میں نے نہیں، آپ نے بھی بہت سنی ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ ہم غفلت کرتے ہیں، ہم سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. اور اگر ڈاکٹر ہمیں کہہ دے کہ جی انویسٹیگیشن کے لیے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ ڈاکٹر تو ہمیں بالکل ہی پسند نہیں آتا کہ نہیں جی اس نے تو دوسری بار بلانا ہے، یہ چکر لگواتا ہے اس لیے اس کے پاس نہیں جانا. یہ جو اسٹروک ہے، یہ جو ایک دم سے جو ہے جسم میں تبدیلی آنا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے. لائف سٹائل میں غلطی کیا ہے، کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو آپ فیل کر رہے ہوں یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر کے پاس
جانا ہے اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کیا لینا ہے، ان سب چیزوں پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. میں ابھی بریک لے رہی ہوں. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہمارے ساتھ پینل موجود ہوگا. میرے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ہارٹ اٹیکس یہاں اسٹروک کا ہو جانا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جی اچانک سے ہوا. چلتا پھرتا انسان تھا، گاڑی چلاتا ہوا تھا، جوان جہان تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جی اس کو جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا یا اس کو اسٹروک ہو گیا ہے. اور یہ بھی ایک وقت میں خیال کیا جاتا تھا کہ ایک عمر میں جا کے اس طرح کی بیماریاں یا مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آج بہت ینگ بچوں میں اکثر پریشر کی وجہ سے، سائیکلوجیکل پریشر، کمپٹیشن کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. مین ریزن کیا ہے؟ اس سے ہم خود کو بچا کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے سمٹمز آ رہے ہیں تو وہ کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر فواد فاروق. السلام علیکم. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ شکریہ مجھے یہاں تھینک یو دعوت سو دینے کا. مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اینڈ کہتے ہیں کہ ذہنی سکون اور جسمانی حرکت جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے. سو اسی بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگی وجاہت. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا اسٹروک یا دل کا ہارٹ اٹیک ہونا یہ ایک ایسی بس اچانک سے ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ہو جاؤں اور ہو جاتا ہے، یا اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک پوری مطلب لائک ایک انسیڈنٹس گزرے ہوئے ہوتے آپ ہیں؟ نے جملے ایسے بولے کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا. جی ارشاد. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بے شک ایسا ہی تو ہے. یہ تمام بیماریاں، چاہے فالج ہو، دل کا دورہ ہو، اس کے پیچھے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اوکے. بہت ریئر ایسا ہے، یعنی ہارڈلی 5%، 3% ایسے لوگ ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ بالکل ہیلدی تھا اور ان کو یہ چیز ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ایک نظام تو رکھا ہوا ہے نا کہ کس کو کیا ہونا. لیکن بہرحال جو کامن رسک فیکٹرز، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، موٹاپا، فزیکل انیکٹیویٹی اور فیملی میں، اور ہر آدمی یہ جج کر سکتا ہے اوکے کہ وہ ان چیزوں کی رسک پر ہے یا نہیں ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کے ٹیسٹ کوئی مہنگے نہیں. ایک شوگر ٹیسٹ کرانا ہے آپ نے، کولیسٹرول ٹیسٹ کرانا ہے، اسموکنگ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ کا ہیبیٹس یعنی آپ اوبیس ہیں یا نہیں. اور اوبیسٹی میں یہ نہیں ہے کہ بہت موٹے آپ ہوں، صرف پیٹ پہ آپ کے چربی آ گئی تو آپ اوبیس ہیں، تو یہ موٹاپا ہے. اور یہ آج کل 20-25 سال بعد کے آپ کوئی بھی، چاہے وہ ینگ مرد ہوں یا عورت ہوں، میرا نہیں خیال کہ 2-3 چیزیں تو آپ کو ہر میں ہی ملیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس پہ توجہ نہیں ہوتی. احساس ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑیں ہیں، کبھی چیک کرانے کا خیال آتا ہے، کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن علاج پہ توجہ نہیں نہ لائف سٹائل چینج کرنے پہ توجہ ہوتی ہے، نہ پراپر ڈاکٹر کو دکھانے مطلب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی ویسٹ بڑھ رہی ہے، پیٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، آپ کو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے، آپ اسموکنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسک پر ہیں. آپ نے اچھا ہمارے یہاں سب سے بڑا ایک ایشو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمارے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ٹیسٹ کرا کے اگر کنفرم ہو گیا تو پھر تو احتیاط کرنی پڑ جائے گی، یہ تو زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ وہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا تو اس سے بلی تو نہیں بھاگتی ہے. تو ہر انسان کو اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے کہ وہ کس رسک پر ہے، اور پھر اگر رسک ہے تو اس کو اوور کم ہے. اور ایسے کئی ایگزامپلس موجود ہیں جن کو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ بالکل ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اچھا جو لوگ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹروک مطلب فالج یا دل کا عارضے میں مبتلا ہونا یہ رسک زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل، بلکہ فالج کا ایک مین سورس ہی بلڈ پریشر ہے، اور بلڈ پریشر کا ان کنٹرولڈ ہونا، صحیح، جس پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیتے. اچھا اب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا علامتوں کا. جی اصل تو یہی ہے کہ آپ مرض آنے سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دے کر اپنے چانسز ان پرابلمس آنے کے کم سے کم کرتے ہیں. اوکے. اچھا اب لیکن علامتیں شروع ہوتی ہیں تو اس پہ بھی توجہ. وہ کیا ہیں علامتیں؟ وہ یہی ہم اس پہ آتے ہیں. فالج کے حوالے سے اب بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ اب فالج کا ایسا علاج آ گیا ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں یہ ڈسکور ہو جائے کہ اس آدمی کو فالج سٹارٹ ہو رہا ہے
تو آپ فوری طور پہ دماغ کی نالی میں جا کے خون کے لوتھڑے کو نکال لیتے ہیں اور وہ زندگی بھر کی جو معذوری ہے اس سے بچ جاتے ہیں. صحیح. وہ کیا چیزیں؟ فالج میں دیکھیں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بے ہوشی، عام بے ہوشی ہوتی ہے. ایک ایسی بے ہوشی ہوتی ہے جس سے پہلے آپ کو بولنے میں تکلیف شروع ہو گئی. صحیح. جسم کے کسی ایک حصے پہ، رائٹ آرم یا لیفٹ آرم، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک دم سے کوئی آدمی گرا ہے، اب اس کے بعد گرنے کے بعد اس کا سیدھا ہاتھ تو چل رہا ہے، الٹا ہاتھ نہیں چل رہا ہے. اچھا، مطلب اس کے اندر اختیاری رہتا کہ اس اپنے باڈی واضح کے طور پہ حصے کو پتہ چل رہا ہوگا move کہ کر جسم کا ایک حصہ ٹھیک ہے اور ایک حصہ گڑبڑ ہو گیا ہے. اور صحیح. اس میں پھر نوعیت ہوتی ہے اسٹروکس کی یا فالج کی کہ کتنی شدت سے آیا ہے. صحیح. کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ایک دم سے آدمی بس بے ہوش ہو کے گر گیا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں، ہلا جلا رہے ہیں، تو اس کا ایک حصہ بالکل ساکت اور دوسرے میں کچھ ٹانگ، کچھ ہاتھ، کچھ ہاتھ، تو اس سے پک ہو جاتی ہے چیز کہ یہ عام بے ہوشی نہیں ہے. صحیح. یہ فالج کا حملہ ہوا ہے. اب اس کو جلد از جلد ایسے ہسپتال جانا چاہیے جہاں دماغ کا ایکس رے ہو اور یہ علاج کی سہولیات موجود. رائٹ، یہ ہو سکے. اچھا، یہاں ایک جو بڑی خاص چیز جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی شریانیوں میں کہیں خون کی بلاکیج آ جاتی ہے، دل میں بھی اور آپ کے برین میں بھی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بلڈ سرکولیشن، یہ کہتے ہیں کہ یہ باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کا نظام ہے، خون گردش کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ یوگ میں یوگی جب آپ اس طرح کے یوگا کرتے ہیں تو اس میں آپ کی باڈی میں برین تک بلڈ سرکولیشن جاتی ہے اور اٹ میکس یور باڈی ہیلدی. سو پھر وہ ان چیزوں سے بھی بچاتی ہے آپ کو. آف کورس. ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین تمیز اس میں باندھ دی میرے کہنے کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ انسانی جسم جو ہے وہ مکمل ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. جی. یہ نہیں کہ اگر بلڈ پریشر ہوا ہے تو ہم سمجھیں کہ بلڈ پریشر ہی ہے، وہ کڈنی پہ بھی افیکٹ ڈالے گا، وہ اور بھی مسائل ڈالے گا. اور یہ تو ایک شروعات ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایسی دوڑ ہے جس میں پھر اور لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، امراض شامل ہو جاتے ہیں. اسٹروک میں بھی یہی ہوتا ہے اور آیورویدا اور یوگا اس پہ بڑا کنسیڈر کرتا ہے. خاص طور سے سردیوں میں جب موسم ٹھنڈا ہو تو ہمارا ایک پورا پروٹوکول ہے سردیوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس موسم سردیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے خشک، اوکے، اور ایسا موسم مانتے ہیں جو پاتا اور کافا تین چیزیں ہوتی ہیں اچھا باڈی کے اندر. تو یہ کافا سیزن کہلاتا ہے. خشک ہوگا، ٹھیک ہے، مسلز پہ اور بونز کے اوپر اثر ڈالے گا یہ موسم. اچھا، کیونکہ ہارٹ بھی ایک مسل ہے، برین کے اندر بھی فنکشن ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فوری طور پہ ہارٹ کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے ٹھنڈا موسم. اس کی احتیاطیں ہیں، مثلا جیسے کہ اس میں قطعاً آپ کو کوئی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں نہیں استعمال کرنی، آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے، چاہے وہ انڈا ابلا ہوا لے لیں اگر ہارٹ سے بچے ہوئی چیزیں. لباس، بہت ڈارک لباس پہنیں، لال رنگ پہنیں، اس طرح کریں. یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں جب یوگا کے آسن کیے جاتے ہیں تو بھی افیکٹ آتا ہے، اور جب یوگا کی بریدنگ کی جاتی ہے. تو اگر سردیوں میں آپ باہر نہیں جا سکتے اور آسن نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ کمرے میں بیٹھ کے آپ پران جو ہے، بریدنگ جو ہے ان کو کریں. اچھا، بریدنگ میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بریدنگ ایسی بریدنگ کرنی چاہیے جو کہ آپ آرام سے کریں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو کھلی جگہ پہ نہیں جانا کیونکہ پھر وہ افیکٹ ہی چلا جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کھڑکی ہلکی سی کھول لی اور آپ نے کپال بھاٹی کر لی، آپ نے برستیکا کر لی، یعنی جرک والی بریدنگ کر لی. لیکن اگر پوچھنے سے پہلے کسی ایکسپرٹ سے بات کر لیں، ہارٹ کا پیشنٹ کرے گا نقصان ہوگا، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہیے. تو بلڈ سرکولیشن یوگا کے پوسچر سے بڑھتا ہے اور ہماری بریدنگ سے بھی بڑھتا ہے. اور اس کو بڑھائیں تو پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، صرف کھانے میں کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے تاکہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور میں جو باتیں کروں گا اس میں تھوڑا سا ہمارا کلیش ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں انڈوز کریں گے. جمہوریت ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی رائے دیں گے، وہ احترام کریں گے آپ کی رائے کا، آپ ان کی رائے کا کر لیجیے. اور یہ اچھی والی جمہوریت ہے، وہ والی نہیں جو آج کل ہے. تو اس میں سمپل ہے کہ ہم یوگی کھانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں احتیاط رکھتے ہیں، اور ہم سرسوں کے تیل میں کھانا کھاتے ہیں. سرسوں کے تیل میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ کلاٹس نہیں بننے دیتے باڈی کے اندر، وہ ٹاکسن نہیں بننے دیتے. اچھا، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرسوں کے تیل کو کڑا لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کھانا بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اچار ہی بنتا ہے اس میں، لیکن یہ لوگ کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آئل پہ بہت جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، کون سا آئل استعمال کیا جائے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو دل کے امراض میں کارن آئل آتا ہے، سن فلاور آئل ہے، سیڈز آئل ہے، پھر اولیو آئل ہے، اب انہوں نے یہ جو سرسوں کا کون سا تیل استعمال کریں؟ اوور آل جو ہے نا، آئل میں خاصیت تو چکنائی اور دیسی گھی بھی لے لیجیے گا ساتھ ساتھ اس کے. تو
اوور آل اگر ہم دیکھیں نا تو چکنائی آپ کسی بھی صورت میں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی آئل ہو مقدار میں کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اولیو آئل باقی آئل سے جو سائنٹیفکلی تھوڑا بہت بہتر ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس نے ثابت نہیں کی, جی, لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز پہ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ثابت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا پھر اثر ہی نہیں ہے. صحیح. ہم چونکہ سائنٹیفک لوگ ہوتے ہیں, سائنس ایویڈنس پہ یقین کرتی ہے, تو جب تک کسی چیز کے بارے میں کلیئر کٹ ایویڈنس نہیں ہوتا تو ہم اس پہ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ چیز اس سے بہتر ہو, کیونکہ تحقیق نہیں ہوئی بھی ہے, اس لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم مقدار میں مقدار میں کم لینا چاہیے. کوئی بھی ہے, اکثر لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اور ایک اس میں مسکنسیپشن ایک عجیب و غریب ہے کہ کچھ لوگ اولیو آئل کا الگ سے چمچ لے رہے ہوتے ہیں, وہ پی رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے ڈرائنس نہیں کرنا ہے. اولیو آئل آپ باقی آئل کے مقابلے میں ٹھیک ہے کچھ بہتر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو وہ آپ کی اس قسم کا لوگ عرب میں اور دوسری میں تو ان کی اپنے ہیبٹس ہیں, ان کے اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, ہر جگہ کے حساب سے وہ اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عام لوگ, میں کہہ رہا ہوں صبح ہم 2 چمچ پی لیتے ہیں, 1 چمچ نہیں بھائی, آپ جو اپنا ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس حد تک استعمال کریں. رائٹ. اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے شوگر کو ختم کرنے کے لیے اولیو آئل کی بوٹلز منگا کے رکھی اور اس کو استعمال کیا, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا نا وہ میں نے خود دیکھا ہے. تو اس لیے پلیز خدارا, بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ لوگ, بڑی محنت کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان سے مشورہ کر لیا کیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گی, جب ہم مس کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمیں لگتا ہے کسی شخص کا چہرہ ایک دم سے ٹیڑھا ہو رہا ہے یا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا اور آس پاس سے آواز یہ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کہیں فالج نہ ہو گیا, کہیں فالج نہ ہو گیا, تو کوئی کہتا ہے اس پہ گرم کپڑا ڈالو, کوئی کہتا ہے کبوتر کا خون لے کر آؤ وہ اس کو لگاؤ, کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پسینہ آئے گا تو اس کا جسم نرم ہو جائے گا. یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں جو غلط ہیں لیکن کی جا رہی ہوتی ہے معاشرے میں. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اس کو کلیئر اس انداز سے کرنا چاہیے. ایکچولی میں جب فالج کی وجہ بیان کر رہا تھا تو ایک وجہ ہم نے چھوڑ دی, شریان کا پھٹ جانا بھی فالج کا باعث بنتا ہے. اس کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے, سڈن بلڈ پریشر بڑھا اور شریان آپ کی دماغ میں پھٹ گئی, ظاہر سی بات ہے وہ جس حصے کو سپلائی کر رہی تھی اس نے کام چھوڑ دیا, اور آپ کے دوسرا خون کے لوتھڑے کا جمع ہو جانا. اچھا, ایک نوعیت کی چیز یہ ہوتی ہے جس کو اکثر لقوہ کہتے ہیں, اس میں صرف فیس انوالو ہوتا ہے. اوکے. وہ ایک خاص نرو ہوتی ہے جو آپ کے فیس کو سپلائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کسی وجہ سے اس میں سوزش آ جاتی ہے, اس کا روٹ تھوڑا لمبا ہوتا ہے دماغ سے, تو کسی بھی مقام پہ اس کی نرو کے راستے میں سوزش آئی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ دیتی ہے بیچاری, تو آپ کا فیس کا ایسے منہ سے یہ نکلنا شروع ہو جائے گا, کھاتے ہوئے چیزیں نکل رہی ہیں. لیکن وہ چیز کیا ہوتی ہے, فیشیل پالسی کہلاتی ہے, جو صرف چہرے کو متاثر کرتی ہے, جسم کے اس میں وہ سارے ٹوٹکے چلتے ہیں. وہ ایکچولی خود ہی وہ سوزش 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, اوکے. تو آپ کبوتر کا خون لگائیں یا نہ لگائیں, اس میں خود ہی 4 سے 6 ہفتے میں بلا وجہ اپنی جان دیتا ہے اس کے لیے. تو اس کے مسکنسیپشن کی وجہ سے لوگوں میں یہ ہو گیا کہ فالج کا بھی علاج یہی ہو سکتا ہے. اچھا, فیشیل پالسی ڈفرینٹ چیز ہے, اور یہ بھی ایسی ہوتی ہے ایک دم سے آپ کو لگے گا یہ تو نارمل شخص ہے, آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو رہا ہے یا عجیب سا ہو رہا ہے. یہ فیشیل پالسی ہے, اور اس کا ریزن بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. نہیں, اس میں بس وہ نروز آ رہی ہیں جو فیس کو سپلائی کر رہی ہے, اس کا ریزن مختلف ہے. کبھی انفیکشن ہو گیا اس کے راستے میں, کوئی اور اس میں پھر ڈاکٹر آپ کو ٹائم کہتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ یہ چیز ساتھ ساتھ ایکسرسائزز آپ کرتے رہتے ہیں 4 سے 6 ہفتے میں عموماً وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا صرف وہ فیشیل پالسی ہے جس میں آپ باقی پوری باڈی نارمل فنکشن کر رہی ہے لیکن آپ کو فیشیل پالسی ہوگی, تو آپ باڈی کو سجیسٹ کیا کرنا چاہیے, کیسے مطلب یوگا یا ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ پہلے وہی تمام احتیاط جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں. فیشیل پالسی میں کیونکہ نروز جو ہے وہ اس سائڈ سے کھینچ رہی ہوتی ہے تو فیس کو پورا لے جاتی ہے, تو بہتر ہے کہ ہلکا سا تھوڑا مساج کر لیں. ٹھیک ہے, اور یہ تو طے ہے کہ اگر اس میں انفیکشن ہے تو جب تک وہ انفیکشن نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے, کسی بھی مرض میں معالج کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود معالج نہیں, میں خود معالج نہیں ہوں, میرے پاس کیمرہ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ میرا چینل ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بھی کچھ چینل ہیں, 7-8 چینل میں نے بنائے ہوئے, تو وہ موبائل ہیں ان کے پاس. بالکل اسی طرح جب مرض ہوتا ہے تو مریض کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کرے, وہ فوراً رجوع کرے. سب سے پہلے یہ جو ٹوٹکے ہیں یہ تو وہی والی بات ہے کہ لائف اسٹائل میں لوگوں نے جان لیا ہے, تو اس پہ بیس نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, رائٹ. اور اگر اللہ نہ کرے فالج ہو جائے, اس کے بعد کیا
ज़िंदगी अपाहिज हो जाती है, आप वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी, हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। स्ट्रोक, फालज या अटैक का हो जाना, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद हैं। एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, दिल के जो आर्ज़े मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट के हैं, या अभी हमने स्ट्रोक का भी ज़िक्र किया, तो मेनली जो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ में अब हर तीसरा शख्स मुब्तला है, तो उसे एहतियात क्या करनी चाहिए कि वो अपने दिल को महफूज रख सके और ख़ुद को फालिज से बचा सके? देखिए, दोनों इलनेसेस ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर आपकी अब साथी हो गई जी। तो वो जो बुनियादी लाइफस्टाइल चेंजेस थी वो तो इन अमराज आने के बाद भी रखनी है। ठीक है। वर्जिश, योगी साहब मौजूद हैं, मैं कहता हूँ इन तमाम चीज़ों की रोल है डिजीज़ में, बिल्कुल मेडिसिन के साथ साथ। जी। तो वर्जिश और फिर सेल्फ मोटिवेशन भी बड़ी ज़रूरी है कि आपकी आमादगी हो अपने आप, क्योंकि ये वो वाली बीमारियां नहीं है हफ्ता रहीं और फिर आपकी, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ हैं। तो आपको इसमें अपने नॉलेज के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है जी। अपने मर्ज़ को, और हर इंडिविजुअल का मर्ज़ डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि फ़लाँ ने इस मर्ज़ में ये किया है तो हम भी ये कर लें। भाई उसके मर्ज़ का मरहला, उसके मर्ज़ की सिविरिटी, उसके मर्ज़ की किस्म डिफरेंट हो सकती है, आपका डिफरेंट है। आपको अपने डॉक्टर से समझ कर, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ दवाई मुस्तकिल बुनियादों पर विद मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग सिर्फ इन अमराज की नहीं है, मॉनिटरिंग इन चीज़ों की भी है कि इन अमराज की वजह से आप में कोई और पेचीदगियाँ तो नहीं आ रही हैं, और उसका पता हमेशा 3 से 6 महीने बाद एक मरतबा आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपकी अलामतों से, आपके रूटीन से, कुछ बुनियादी टेस्टों से ये अंदाज़ा कर सकेगा कि भाई अब आपके गुर्दे भी मुतासर होना शुरू हो गए। अच्छा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दवाइयों को चूज़ करना डिफरेंट हो जाता है। आप क्या होता है, बस दोनों मर्ज़ हो गए, आपको खुद कोई अलामत नहीं है, बस ज़िंदगी चली जा रही है वही एक दवा पे, कभी बीच में चेक कर लिया, नहीं चेक किया। भाई चेक करना भी देखें, ब्लड प्रेशर की अच्छा, अक्सर रेजिस्टेंस भी हो जाती है मेडिसिन की, स्पेशली ब्लड प्रेशर की जो दवा होती है वो आप खाए जा रहे हैं, चेक भी नहीं कर रहे। अच्छा, हमारा ये होता है यहाँ दर्द हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई है, चक्कर आ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर लो है। अरे वो जो आले बनाए हैं, जो गैजेट्स हैं, उनको फिर फेंक देते हैं। फिर डॉक्टर, और इवन बुखार भी हम कैसे चेक करते हैं, ऐसे ऐसे थर्मोमीटर क्यों है, क्यों बनाया गया वो थर्मामीटर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको आपने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया तो 5 से 10 साल में आपको ये पेचीदगियां लाजमी लेंगी। जो लोग अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखते, गुस्सा ज़्यादा करते हैं या हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, वो इस खदशे में हैं कि अल्लाह ना करे उनको हार्ट है, फालिज है, गुर्दों की खराबी है, आंखों की खराबी है, नालियां बंद हो जाना पैर की, और आप पैर कटते जो देखते हैं, ये सारे मामला इसकी वजह से हो सकते हैं। अच्छा, ये जो गुस्सा है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जहाँ पर लाइफस्टाइल आता है, हम अक्सर गलतियाँ कर रहे होते हैं, वहीं पर जो है गुस्सा या हर चीज़ पर रिएक्ट करना, ये भी एकदम से आपको हाई करता है ना। तो अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक कॉलर शामिल कर लूँ ताकि फिर आप गाइड कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह से शो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह। दो सवाल आते हैं दर्शक से। एक तो ये है कि जी सीने की हड्डी में बहुत शदीद दर्द हो रहा है कुछ दिनों से। सीने की हड्डी में, यहाँ सेंटर में पेन है? मतलब जहाँ पे ये कॉलर पिच बटन करते हैं ना, हड्डियाँ जो ऊपर होती है सीने की, ये इस जगह पे जहाँ पे आपने हाथ रखा। अच्छा, इस जगह पर। ओके ओके, ठीक है। बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ब्यूटी बोन उस वक्त हो रहा होता है, ये रात को हो रहा होता है। ये कब से हो रहा है? तकरीबन 15 दिन से हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हार्ट का इशू हो तो इको करवाई जाए तो उसमें शो होता है या ईसीजी में?
अच्छा ठीक है, नहीं ये तो डॉक्टर आपको बताएगा ना। वही पूछ रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। नहीं मैंने कहा अक्सर होता है ना, आप कह रही मैं जाके करा लूँ डॉक्टर, ओके इस सलामत के लिहाज से इस सलामत के हिसाब से ठीक है, मैं भी पूछ लेती हूँ। वो आप पहले वो बता दीजिए जो मैं आपसे एक्सरसाइज पूछ रही थी। अगर बहुत ज़्यादा लोग जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, अम्माओं को बहुत गुस्सा आता है, क्या करें वो ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े? देखिए एक्सरसाइज से पहले तो रियलाइजेशन की बात है। ज़रूरी नहीं कि आपके मतलब की कोई बात नहीं हुई तो वो गलत है, गलत वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही। मुख्तलिफ होना और गलत होने के फ़र्क को जहन में रखें। और एक चीज़ जो है बहुत मुझे अच्छी लगती है और मैं उस पर भी अमल करता हूँ, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने से बेहतर है कि आप रिस्पॉन्स दिया करें। ओके रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट को भी समझने की बात है। ज्ञान मुद्रा बड़ा कमाल का है, गुस्सा कम करता है, नींद अच्छी लाता है। क्या करना होता है इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी शहादत की उंगली को इस तरह आपने टच किया ठीक है, और आराम से बैठ गए। ओके ठीक है, नीचे करके आराम से बैठ सकते हैं। लेग्स ऐसे ही होंगे फोल्ड नहीं नहीं, स्टाइल आप की जैसे तरह चाहें, बैठना इसमें है? लेग का काम ही नहीं है जी। अच्छा। यूं भी कर सकते हैं, पालती भी मार सकते हैं, हाथ का काम है। ठीक है। यहाँ नहीं रखना है, इसको नीचे कर लें आराम नीचे से, करना है, रिलैक्स अच्छा रिलैक्स रिलैक्स करना है, ठीक है जी, ओके। बैठ जाएं। और योगी आपने देखा होगा ऐसे ही बैठे होते हैं ज़्यादातर। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ साथ जो हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे अच्छा दोनों। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल जी मैं वही हूँ माशाल्लाह। नोस्टल आपके खुले होने चाहिए, अच्छा। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि राइट नोस्टल से आपकी हीट बढ़ेगी और लेफ्ट से ठंडक बढ़ेगी। ठीक है। तो आपने एक ऑल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग है जो कॉमन है बड़ी, यहाँ से सांस ली, इसको बंद करके दूसरे नथने से निकाल दी, फिर यहाँ से सांस ली, इसको बंद किया और पहले से निकाल दिया, यानी ऑल्टरनेट नोस्टल करवाएं ब्रीदिंग। जरा डॉक्टर साहब, आप भी बहुत करें, दोनों सिंपल है, करते हैं। देखिए मैंने राइट नोस्टल बंद किया, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट को भी थोड़ी सी देर के लिए बंद किया, राइट खोल दिया, यहाँ से निकाल दिया, फिर राइट से सांस ली, ऑलरेडी बंद है। बंद किया और लेफ्ट से निकाल दिया। इससे क्या हुआ, अब इससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अच्छा सही। ठीक। अगर आपका राइट नोस्ट्रल बंद है तो आप कूलिंग इफेक्ट पे होंगे। अच्छा लेकिन यहाँ पर आपको इस ब्रीदिंग से आपको ब्रेन वाला प्रेशर भी एक फील होता है, एक ब्रीद वाली एयर सी और फील होती आपके है। ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट, आपके दो नोस्ट्रल हैं। तो ये आपको सुबह उठ के या आपको जनरली दिन सुबह में भी करें, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोपहर में कर लें, क्योंकि इसमें पेट का तो कोई ताल्लुक नहीं खाने से। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक जुमला बस मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखो ब्लड सर्कुलेशन का ताल्लुक है हरकत से। सही। तो खुदा के लिए बैठे बैठे कुछ वॉक कर लिया करें, पैर हिला लिया करें, कुछ हिलजुल कर लिया करें। सही। अब वो कौन सी हिलजुल होगी वो अपनी ठीक है जी, और अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, उससे बेहतरीन एक्सरसाइज। और वो जो हम सजदे में जाते हैं, एतराफ़ जुर्म करते हैं और अल्लाह के आगे सजदगो होते हैं, उसमें बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। एक और कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, मंजूर लेखो तेज बुलारीपुर से, जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, डॉक्टर आप साहब बताएं खुश हो कैसे गए। अच्छा, आज मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब आए हैं, फाद भैया, वजाद भैया अस्सलाम वालेकुम। आप जानते होंगे मैं मंजूर लई फ्रामकोट नजीबुल्लाह हरीपुर से। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। डॉक्टर फवाद को मैंने इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा है आज तक, इतने सालों में। आपकी कॉल से इतने खुश हो गए हैं वो माशाल्लाह। मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच फाद भाई। मुझे भी दिल का मर्ज है, मुझे वो दिल का मर्ज है कि मैं क्या पाऊँ, अगर मैं बात करूंगा तो वजाद भाई मुझे डांटेंगे। निहारी पाए और मतलब सुबह का नाश्ता हैवी हलवे के साथ और हलवा पूरी, और उसके बाद दिलों के मरीज ना बने तो क्या बने। ठीक है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप उसके लिए मतलब क्या मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं? नहीं, मेरा बीपी जो है ना वो जो है ना लो हो जाता है, और मुझे कपी शुरू हो जाती है, यानी मुझे कांपना शुरू हो जाता है, मेरे जिस्म में बिल्कुल सांस तवानाई नहीं रहती ना। तो मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर फाद साहब से कि क्या आया ये कोई दिल से इसका रिलेटेड है, या वैसे मुझे जो है ना ज़हनी तौर पे मैं हूँ कि जी मुझे अब कुछ होने लगा है। आप कुछ पूछेंगे इनसे? ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हम बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और लाइवली होना चाहिए इंसान को। ये एक मिजाज जो है ना, ये भी इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? एक सबसे पहले तो मैं इनके अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। ये लाइवली लोग आपको माशरे में चाहिए, जिनकी सिर्फ बोलने से ही आपके चेहरों पे हंसी आ जाए। ये बड़ा एक सदका है इस किस्म के लोगों का मौजूद होना। बहरहाल जो बात इन्होंने की कमज़ोरी या वीकनेस,
دیکھیں یہ ایک ایسا ایک نان اسپیسیفک قسم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار یہ بغیر مرض کے صرف ایک ذہنی کیفیات ہوتی ہیں جس کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. کبھی کبھار اس کے پیچھے بہت سے امراض ہیں تو بہت ساری چیزیں اور جج کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک ایسا اسپیکٹرم علامتوں کا ہے جس میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی بیماری اندر پل رہی ہو. تو ایک بار اپنے قریبی ڈاکٹر کو تاکہ کچھ بنیادی ٹیسٹ, کبھی خون کی کمی, کبھی بہت سے کینسرز کی علامات اس طرح شروع ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان کو, لیکن ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ویکنس, لیتھارجی, کمزوری. جی اچھا, کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے, جو حمیرہ نے پوچھا تھا کہ ای سی جی کرانا ہے یا ای ای جی کرانا ہے. دیکھیں ای سی جی جو ہے نا وہ ایکیوٹ چیسٹ پینز میں کوئی آپ کو بہت شدت کا درد ہو رہا ہے تو اور ایکو کے حوالے سے دیکھیں, ایکو جب تک کہ دل میں کوئی خرابی ہے تو ایکو بتاتا ہے. اکثر لوگ ایکو نارمل دکھا کے سوچ رہے ہیں ان کا تو ایک مسل پین لگ رہا ہے زیادہ, تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. فزیشین کے پاس چلے جائیں انشاءاللہ, اس سے فرق ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.